بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے، جسے ایک سے مانگو تو ہزاروں دیتے ہیں، اور دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے، جسے ایک سے مانگو تو کوئی ایک ہی دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جائے تو وہ گھر آنے تک یا شوہر کے راضی ہونے تک اللہ کی ناراضگی میں رہتی ہے۔ جو عورت نیک پرہیزگار زیادہ ہوتی ہے، ایسی عورت سے شادی کرنا بہتر ہوتا ہے اور یہ وفادار بھی ہوتی ہے۔ گندی عورت کی یہ پہچان ہوتی ہے، جب بھی بولتی ہے قسمیں زیادہ اٹھاتی ہے اور زیادہ بولتی ہے۔ جو عورت سوتی وقت بال کھول کر سوتی ہے تو جان لو کہ اس پر کبھی بھی جادو یا جنات کا حملہ ہو سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو عورت سفید بلی گھر میں پالتی ہے اور ہر وقت اس کے ساتھ گزارتی ہے تو اس عورت کے ہونے والے بچے نہایت نرم مزاج اور پھول جیسے خوبصورت ہوتے ہیں، اور جو عورت حمل یعنی پریگننسی کے دوران کالی بلی کو زیادہ دیکھا کرتی ہے، ایسی عورتوں کی اولاد نہایت چالاک اور عقل مند پیدا ہوتی ہے۔ جو عورت حمل کے دوران گنے کا جوس پیتی ہے، اس کے بچے زندگی بھر فالج اور دل کے دورے سے محفوظ رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس عورت کی گردن موٹی ہوتی ہے، ایسی عورت دوسروں کی مالی مدد کرتی ہے اور اخلاق بھی کافی بہتر اور اچھی ہوتی ہے، دوسروں کے بہکاوے میں بھی کم آتی ہے اور ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کا سوچتی رہتی ہے۔ ایکسپرٹس بیان کرتے ہیں کہ جن عورتوں کے چہرے پر تل کے نشان زیادہ ہوتے ہیں، ایسی عورتیں دولت کو اپنی طرف ایسے کھینچ لیتی ہے جیسے چمبک لوہے کی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ایسا ماہرین بتاتے ہیں۔ زیادہ حسین اور خوبصورت عورتوں سے شادی کرنے سے بچا کرو، کیونکہ حسین عورتوں میں برداشت کرنے کی طاقت بہت کم ہوتی ہے اور یہ مشکل حالات میں شوہر کے ساتھ ٹھہرا نہیں کرتی۔ جو عورتیں دودھ نہیں پیتی ہیں، ایسی عورت کے بچے اکثر سانولے اور دماغی طور پر کمزور پیدا ہوتے ہیں۔ اگر بچے تندرست پیدا کرنے ہیں تو بھینس کا دودھ پینا بہت ضروری ہے۔ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جس عورت کے چہرے پر کیل یا چھائیاں زیادہ ہوتی ہیں، ایسی عورت ذہین ہوتی ہے، لیکن ایسی عورت کے پاس دولت بہت کم آتی ہے، مگر یہ شوہر کو خوش کرنا اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ جو لڑکیاں اور عورتیں ہر وقت کتابیں پڑھتی رہتی ہیں اور پڑھائی میں ڈوبی رہتی ہیں، ایسی عورتیں یا لڑکیاں اجگر کے سانپ کی طرح ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اپنے حقوں کو اچھی طرح سے جان لیتی ہیں اور ہر کام اور ہر بات میں اپنی بات کو منوانا زیادہ ضروری سمجھتی، یعنی ایک طرح سے کہیے تو ضدی قسم کی ہوتی ہیں، ایسا کہا جاتا ہے۔ جو عورت رات کے وقت نیند میں جھٹکے لیتی ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پاتی، وہ ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم پر زندہ رہتی ہے۔ جو عورتیں خود کو کمتر سمجھتی ہیں، نہ تو وہ خود کو خوش رکھ سکتی ہیں اور نہ دوسروں کو خوش دیکھ سکتی ہیں، جلن خور بھی ہوتی ہیں۔ جس عورت کے پاؤں کی انگلیاں ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہیں، ایسی عورتوں کے ذہن میں ہر وقت برائی کے خیال چلتے رہتے ہیں، یہ نیکی کے خیال سے خالی ہوتی ہیں اور غلط کاموں میں ان کا دل جلدی لگ جاتا ہے۔ جو عورتیں کم نہاتی ہیں، ایسی عورتیں بدکاری میں مبتلا ہوتی ہیں اور مردوں کی طرف جلدی راغب ہو جاتی ہیں۔ جو عورتیں صبح دیر سے اٹھتی ہیں، ان کا دماغ کمزور ہوتا ہے، ان کی روح بدکاری کی طرف جلدی راغب ہوتی ہیں اور یہ گناہوں میں پڑی رہتی ہیں۔ تجربے میں پایا گیا کہ جن عورتوں کے ناخن بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی عورتیں بیٹیاں زیادہ جنم دیتی ہیں، اور جن عورتوں کے ناخن بڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، وہ لڑکے زیادہ جنم دیتی ہیں۔ تجربے کار یعنی ماہرین کہتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ عورتوں کے ہونٹ جس قدر چھوٹے ہوتے ہیں، اسی قدر ان کا ذہن بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ اکثر دھوکہ کھاتی ہیں اور سست مزاج اور بیکار ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو عورتیں زیادہ میٹھا کھانا پسند کرتی ہیں، ایسی عورتوں کی بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں، یعنی یہ بیٹیاں زیادہ پیدا کرتی ہیں، اور جو عورتیں نمکین کھانوں کی شوقین ہوتی ہیں، وہ اکثر لڑکوں کو زیادہ جنم دیتی ہیں۔
جو عورت نشہ زیادہ کرتی ہے ایسی عورت میں شہوت بہت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی عورتوں سے شادی کرنا بے وقوفی ہے، یعنی یہ خود کو ختم کرنے کے پر آمادہ ہوتی ہیں۔ جو عورتیں مذاق زیادہ کرتی ہیں ایسی عورتوں پر اعتبار اور بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں، کیونکہ ایسی عورتیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں جیسے کوئی سانپ۔ جو عورت اپنے مائکے والوں کو ہر سکھ دکھ میں یاد رکھتی ہیں اس کی اولاد اکثر نیک ہوتی ہیں۔ جو عورت اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے خوشبو لگاتی ہیں تو جان لو کہ اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس عورت کے کان چھوٹے ہوتے ہیں ایسی عورت لڑتی جھگڑتی بہت زیادہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض بھی ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے کان بہت بڑے ہیں۔ جو عورت رات کو سوتے وقت منہ کھول کر سوتی ہے ایسی عورت دل کی نہایت ہی نرم مزاج ہوتی ہے، جیسے کوئی بکری کا بچہ ہوتا ہے۔ جو عورت بولتے وقت تیز تیز بولے تو سمجھ جاؤ کہ ایسی عورت میں وفا کی مقدار کم اور بے وفائی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ جس عورت کی دائیں طرف بال سفید ہونے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ ایسی عورت کو اب بچہ نہیں ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو جھوٹ بول کر بے وقوف بناتی ہے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، یعنی وہ کم عمر جیتی ہے۔ بدکار عورت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جب بولتی ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے اور اس کے ناخن بہت ہی بدنما ہوتے ہیں۔ جس عورت کے دانتوں میں زیادہ گیپس ہوتا ہے تو ایسی عورت اکثر نیک اور پارسا ہوتی ہے، اس کے اخلاق بہت بلند ہوتے ہیں۔ جس عورت کے پاؤں پر گدگدی کا کوئی اثر نہیں ہوتا ایسی عورت پتھر دل ہوتی ہے۔ ایسی عورت سے ہمیشہ دور رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ کسی بھی عورت کی جگہ پر اس وقت تک نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک وہ جگہ گرم رہے، کیونکہ ایسا کرنے سے مرد میں عورت جیسی عادتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ جو عورتیں زیادہ چالاک ہوتی ہیں ایسی عورتیں کبھی مرد کو خوش نہیں رکھ پاتی اور نہ ہی خوشی دے سکتی ہیں۔ وہ ہمیشہ مردوں کو دکھ اور تکلیف دیتی ہیں۔ ایسی عورتوں سے ہمیشہ کنارہ کش رہنا چاہیے۔ گرم پانی میں نیمبو ڈال کر پینے سے عورت کے بدن میں خوبصورتی آنا شروع ہو جاتی ہے اور مرد کے بدن میں گھوڑے جیسی طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے، ایسا ماہرین بتاتے ہیں۔ جو عورت چلتے ہوئے ٹیڑھی چال چلتی ہو تو سمجھ جاؤ کہ ایسی عورت جلدی مردوں کی باتوں میں آ جایا کرتی ہے۔ یہ تھوڑی عقل سے بھی پیدل ہوتی ہے، چاہے کوئی عورت ہو یا مرد۔ گرمیوں میں انسان کے جسم میں سب سے زیادہ اور جلدی بڑا ہونے والا حصہ ناخن ہے۔ جن عورتوں کے بال جتنے لمبے ہوتے ہیں ان کا اخلاق بھی اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ یہ ہر مشکل میں ساتھ دینے والی ہوتی ہیں۔ جو لوگ چھوٹی چھوٹی غلطی کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں وہ اور ان کی اولاد اکثر ناکام ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیشہ تجربے کار انسان سے مشورہ کریں کیونکہ ایسے لوگ اپنی ناکامی کی وجہ کو بخوبی جانتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک اچھے انسان کو ہمیشہ باہر کے لوگ عزت دیتے ہیں، بے شک، جبکہ اس کے خود کے گھر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ کیا جانے گھر کی مرغی ساگ برابر ہی سمجھی جائے گی نا، تو کیا کوئی جانے گا اس کی اہمیت۔ تجربے کار لوگ بتاتے ہیں کہ جو عورت جلدی رونے لگ جاتی ہو اور اس کو چپ کرانا ہو تو اس کے بائیں طرف والے کان کو کچھ دیر کے لیے دبا کر رکھیں، وہ فوراً چپ ہو جائے گی اور ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ تو فرینڈس، آج کے لیے بس یہیں تک۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ ملتے ہیں ایک نئی اور یوزفل ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔